السلام علیکم جی. پاکستان کے نامور صحافی اور ولاگر جناب عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کی تاریخ رہائی آئی اور گزر گئی. آج سے 15 دن پہلے جب ایک ڈی آئی جی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو کر یہ یقین دہانی کرائی تھی تو انہوں نے مطلب کہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس کے بعد یوتھیوں نے بہت زیادہ ٹپے تھے اور خاص طور پہ اوورسیز یوتھیوں نے اس کے اوپر خوب ڈالر کمائے تھے ولاگ کر کے. انہوں نے ڈالر کمائے، اپنا اظہر صدیق صاحب نے بھی خوب ڈالر کمائے اس کے اوپر دھمال ڈال کے. ویسے اظہر صدیق صاحب کو اس مقدمے میں سے کک آؤٹ کیا گیا تھا، ویسے بھی وہ لندن میں ہیں، تو ان کو علی اشفاق صاحب نے شٹ اپ کال دی تھی کہ آپ نے اس ایشو کے اوپر نہیں بولنا، میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں اور میں اس کو کروں گا. ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کا ویسے میں نے سنا بانڈے، لیکن وہ لکھتے اپنے آپ کو عمران ریاض خان ہے، تو عمران خان لکھتے ہیں، حالانکہ ہاں بانڈے بھی اپنے نام کے ساتھ خان لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ پختونوں والا خان نہیں ہوتا، یہ کشمیریوں والا خان ہوتا. تو بہرحال عمران ریاض خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ان کے جو مطلب کہ خون فروش ہیں یا ان کے جو سیاپا فروش ہیں، وہ اپنے ولاگز کے ویو بڑھانے کے لیے ان کا مقدمہ خراب کرتے رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کا مقدمہ کیا ہے جی؟ عمران ریاض خان صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی فیض حمید صاحب اور ان کے سبارڈینیٹ اور جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کا جو پورا پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے تحت وہ ان کو بلا کے ان کو الٹی سیدھی چیزیں پڑھایا کرتے تھے، ان کو فائلیں دکھایا کرتے تھے، اور وہ فائلیں ہوتی تھی معاشی بنگلنگ کے حوالے سے، نا معاشی لوٹ مار کے حوالے سے. اب عمران ریاض خان صاحب کا پورا کیریئر جو ہے اس کے اندر ماشاءاللہ معیشت کہیں قریب سے بھی نہیں گزری نا. وہ کرائم وغیرہ کو دیکھتے رہے ہیں، یا پھر اس کے بعد وہ ان کا فلوک لگ گیا تو وہ اینکر بن گئے اور پھر ولاگر بن گئے، اور ولاگنگ کے اندر ان کو کروڑوں روپے آنا شروع ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو ان کا مفاد، ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بالواسطہ پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، یا ان کو پی ٹی آئی کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی بات کریں گے اور ایسی بات کریں گے جس کو یوتھیے سن کے جھومنا شروع کر دیں، بھلے اس کے لیے انہیں حقائق کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے. اور بہت سارے حقائق کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا. حقائق کے اوپر کمپرومائز کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی جی، جب تک کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ شروع کرتے. چونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے خلاف لگائے گئے کسی بھی جھوٹے الزام کے اوپر آگے سے ریبٹل جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے برے دن آئے ہوئے ہیں تو ہمیں چپ کر کے گزارنے ہیں. تو لہٰذا جس شخص کا صدیق للی سے لے کے اور عمران ریاض خان صاحب تک یہ لوگ جو اٹھ کے منہ میں آتا تھا بک بک کر دیتے تھے، جو جس کے خلاف چاہا الزام لگا دیا. یہ لوگ اگر کسی بھی مہذب ملک کے اندر ہوتے تو ان کی باقی ساری عمریں جیل کے اندر گزرتی، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ہر طرح کی گارنٹی وہ اداروں کی کسٹڈی کے اندر ہے. اب اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. پہلے میں اس پہ آ جاؤں. جو 15 دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب نے ایک بیان دیا کہ جناب لا ول ٹیک اٹس کورس، وی ول ڈو، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، ہم آپ کو جلد اچھی خبر سنائیں گے. یہ وہ سکرپٹ ہے جو پولیس اکیڈمی کے اندر جب سے حالہ میں میرے خیال جاتے ہیں، یہ اے ایس پی پاس آؤٹ ہونے سے پہلے جو 1 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہر پولیس افسر کو باقاعدہ رٹایا جاتا ہے. یہ ایک رٹایا سٹیٹمنٹ ہے جو ہر پولیس افسر آپ کے گھر جب مطلب کوئی واردات ہو جائے، میرے گھر میں چوری ہوئی تو ایس پی صاحب تشریف لائے اور الحمدللہ ٹپیکلی یہی بات مجھے کہہ کے گئے، کبھی وہ چوری والی چیزیں ملی نہیں. اس میں لیپ ٹاپ بھی تھا، اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا لیپ ٹاپ کس نے چوری کروایا ہوگا، تو وہ چوری ملنی بھی نہیں تھی، کاٹ لو تو جو کچھ کٹڑا جائے. تو مطلب کہ وہ پھر میں نے چھوٹے بچے کا لے لیا نا. تو لیپ ٹاپ سے کام تو کرنا ہے نا، میرے سے موبائل پہ کام نہیں ہوتا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے بھی اس دن ڈی آئی جی نے دی، تو یوتھیوں نے نچ کے زمین پٹ چھڑی کہ عمران ریاض خان رہا ہو رہا ہے، عمران ریاض خان رہا ہو رہا ہے. میں نے اس دن بھی کہا بریک پیر رکھو، عمران ریاض خان صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرے کہ جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں
ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہو جائے ان کا، اور وہ کوئی ان کی بات بھی مان لیں، اور جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے یا اغوا کیا ہوا ہے وہ ان کی ایک دو باتیں مان لیں اور یوں وہ گھر پہ تشریف لے آئیں. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ بھی کروایا گیا، اس بات کی تسلی بھی کروائی گئی کہ وہ ماشاءاللہ حیات ہیں بلکہ صحت مند ہیں. لیکن وہ جن خیالات کے K2 کے اوپر پہنچ گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوہ ہمالیہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، وہاں سے ان کے لیے مراجعت اختیار کرنا بہت مشکل ہے بلکہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اب تک، اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی ایک دفعہ پھر دینے کو تیار ہیں. پچھلی دفعہ بھی اسی گارنٹی پہ آئے تھے کہ وہ اب ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن خود تو وہ کہتے ہیں، خود تو وہ کہنے کو تیار ہیں، ایک ایسی انڈرٹیکنگ دینے کو تیار ہیں جس کو وہ وائلیٹ کر چکے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تہاڈی گارنٹی کوئی دے کہ تسی ایسا ڈی گل منو گے تاکہ جب آپ کل کو پھر وائلیٹ کریں تو ہم اس گارنٹر کو پکڑ سکیں. تو ان کا کوئی گارنٹر ہی نہیں مل رہا، ان کی کوئی گارنٹی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جناب عمران ریاض خان صاحب جن باتوں کی بنیاد کے اوپر اٹھائے گئے ہیں وہ یہ باتیں اسی آہنگ میں دوبارہ نہیں کریں گے. اب دیکھیے اس کی بڑی مثال ہے حقیقت ٹی وی. وہ حقیقت ٹی وی والا گینڈا جو بھی ہے اس نے خوب بیچا ہے، مطلب اتنا فائدہ لال ٹوپی والے نے اپنے خیالات عالیہ سے نہیں کمایا جو اس کے خیالات ہائے عالیہ کو بیچ کے حقیقت ٹی وی والا گینڈا کما گیا. ٹھیک ہے نا. حقیقت ٹی وی والے گینڈے کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، ایک دفعہ اسے بلا کے انہوں نے سمجھایا کہ نہیں اب ہم نے پروجیکٹ عمران خان کلوز کرنا ہے، اب واپس آ جائیں، نہیں مانا. دوسری دفعہ پھر اس کو لے کے گئے، پھر سمجھایا، نہیں مانی. تیسری دفعہ انہوں نے پرا چوک لے. ٹھیک ہے، پھر حقیقت ٹی وی کا بھائی جو تھا وہ غیر حقیقت ریڈیو جو تھا وہ روتا پھر رہا تھا کہ میرا غیر حقیقت ریڈیو جو بھائی ہے اس کو اٹھا کے لے گئے. حقیقت ٹی وی والا کون ہے؟ نو باڈی نوز. یہ اپنا ہمارے جو ہیں وہ سابق ڈی جی ISPR صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر شیئر ہوئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ISPR کا پروجیکٹ تھا، لیکن اور ظاہر ہے اس کے اوپر خیالات جو تھے وہ ISPR کے اسپانسرڈ پروگراموں والے ظاہر ہوتے تھے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جب جو تھا وہ آصف غفور صاحب نے حوالے کیا تھا سارا پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی صاحب کے، کہا یہی جاتا ہے، باجوہ صاحب نے حوالے کروایا تھا، تو اس کے اندر ان کی بھی ہینڈنگ اوور ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے دے آر نو مور ISPR پروجیکٹ. تو حقیقت ٹی وی صاحب کا پھر بھائی جب انہوں نے پھر اٹھا لیا تو پھر حقیقت ٹی وی بیچارہ رویا. ٹھیک ہے، اور وہ لہریں نہیں آ جایا کرتی تھی پرانے زمانوں میں ٹی وی کے ساتھ اوپر نا، ایسے ایسے کر کے وہ لہریں شہریں آ گئی ٹی وی کے اوپر. تو پھر اس نے اس بات کی گارنٹی دی کہ اب میں سیاسی معاملات کے اوپر کوئی ولاگ نہیں کروں گا. تو اب وہ سیاسی معاملات کے اوپر کوئی ولاگ نہیں کرتے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ ٹی وی کبھی کبھی ان کے اندر کا بیٹھا جو یوتھیا ہے وہ آپ میں باہر ہوتا ہے، لیکن ایک دو ولاگ کے بعد پھر وہ صراط مستقیم کے اوپر واپس آ جاتا ہے. تو اسی طرح کا ارینجمنٹ جو ہے وہ عمران ریاض خان سے چاہا جا رہا تھا، لیکن شاید حقیقت ٹی وی والے کی تو وہ گارنٹی دینے کے لیے ادارے کے اندر موجود تھا، لیکن ان کی کوئی گارنٹی دینے کے لیے موجود نہیں ہے. جس دن گارنٹی مل جائے گی علی اشفاق صاحب آگے پیش فرما دیں گے، جو ان کے وکیل ہیں، میرے بھی وکیل رہے ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. ان کو باہر بھیجنے کی اجازت طلب کی گئی کہ یہ باہر چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنا سائیکو ٹریٹمنٹ وغیرہ یہ کروا لیتے ہیں. اس عمر کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اس سے پہلے معید پیرزادہ سے لے کے اور دوسرے جو تیجے لوگ ہیں انہوں نے جا کے جو گل کھلائے ہیں اور جس طرح وہ ریاست پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف ننگی تلوار بن کے آئے ہیں، اس کے بعد تو ان کو بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یوتھیو آج آپ نے شور نہیں مچایا ان کے اوپر، وہ رہا نہیں ہوئے بھائی. اور اب آخری کارروائی کا جو حکم نامہ ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لکھوا دیا ہے. اب دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. فی الحال جو ہے عمران ریاض خان صاحب تشریف نہیں لائے اور پولیس نے پھر اپنی اس کا اظہار کر دیا ہے. اب اس میں سب سے زیادہ جو گدڑ کوٹ لگ رہی ہے وہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کو لگ رہی ہے. نہ وہ اٹھانے والے جو ہیں وہ ان کی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ پولیس عدالت جو ہے وہ ان کی بات ماننے کو تیار ہے، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے.
کسی بھی پارٹی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا. تو وہ بیچارے جو ہیں ان کے محکمے کی کوٹ لگ رہی ہے ہمیشہ کی طرح. بہرحال جی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو جتنا بھی اختلاف ہے لیکن ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور عمران جج کے سامنے پیش نہ کریں، آپ کسی آئین پسند جج کے سامنے پیش کر لیں اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی عدالتی تحقیقات ہوں اور وہ عدالت میں چلان کی شکل میں پیش ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو راہ جاتے اٹھائیں اور اس کو غائب کر دیں اور اس سے بولنے کا حق جو ہے وہ چھین لیں. لیکن سیم ٹائم اسی لمحے کے اندر میں یہ بھی کہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ صحافت بھی نہیں تھی، وہ لڑائی بھی نہیں تھی. لڑائی ہو جاتی ہے نا آپ کی کسی کے ساتھ تو پھر آپ اس کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، وہ کوئی اس سے بھی آگے کی چیز تھی نا، اس کو پتہ نہیں کیا نام دیا جائے. تو میں اس لیے ان کی حق میں آواز نہیں اٹھا رہا کہ وہ کوئی صحافی ہیں یا ولاگر ہیں، میں اس لیے آواز اٹھا رہا کہ ایک انسان ہے اور انسان کے بنیادی حق کو غصب نہیں کیا جانا چاہیے. بس یہ سادہ سی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.